الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو وظیفہ مبارک ہے یہ 17 رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کی رات کا بڑا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کر لینے والا بندہ چاہے وہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ مدرس ہے تو وہ بھی اس وظیفہ مبارک کو کرے، اگر وہ امام مسجد ہے، خطیب ہے مسجد کا تو وہ بھی اس وظیفہ مبارک کو کرے، اگر وہ مسجد کمیٹی کا کارکن ہے، صدر ہے، نائب صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، وہ بھی کرے، کوئی پولیٹیشین میں ہے، سیاستدان ہے، وہ بھی اس وظیفہ مبارک کو کرے، اس کے لیے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ وظیفہ مبارک فتوحات لا ریبیہ کے لیے اور فتوحات غیبیہ کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ ایک مرتبہ آپ اس وظیفہ مبارک کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی پورا سال بے فکر ہو جائیں، بے غم ہو جائیں اور بالکل ٹینشن فری ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی قدم قدم پر آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد، فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی آپ کے لیے اترتی رہے گی۔ اتنا عظیم الشان قرآن مجید فرقان حمید کا یہ وظیفہ مبارک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 17 رمضان المبارک یہ ایک عظیم الشان دن کی یاد دلاتی ہے۔ 1400 سال سے ابو وقت گزر گیا ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے آج کے دن کی یاد کو، 17 رمضان المبارک کو ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا جسے یوم البدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مارکہ حق و باطل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یوم الفرقان کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں فتوحات ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے مدد آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بگڑے کام سنور جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پولیٹیشن میں، سیاست میں میرے سامنے والے وہ پست ہو جائیں اور میرے سامنے والوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے اور مجھے ان کے مقابلے میں برتری حاصل ہو، مجھے عزت حاصل ہو، مجھے شہرت حاصل ہو، مقبولیت حاصل ہو، تو پھر رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، 17ویں رات کو یا 17ویں دن کو بھی آپ اس وظیفہ مبارک کو کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے۔ یہ اتنا عظیم الشان وظیفہ ہے، اس کو کر لینے والا نامراد نہیں رہے گا، اس کو کر لینے والا کبھی اس کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اتنا عظیم الشان یہ وظیفہ مبارک ہے، اور آپ کو پتہ ہے یوم البدر ایک عظیم الشان فتح کا دن ہے، جس دن 2 ہجری 17 رمضان المبارک، جس دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس تھوڑا سا سامان تھا، مسلمانوں کے پاس تھوڑا سا سامان تھا، 313 لوگ تھے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے 70 اونٹ، اور تقریباً لشکر میں جو کل تعداد تھی وہ 313 کے قریب تھی، 313۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے رمضان المبارک کی 17ویں رات کو جب یہ مارکہ رونما ہونے والا تھا تو رات کو اپنے خیمے کے اندر، جسے عریش خیمہ کہا جاتا ہے، اور آج وہاں پر اس مقام پر ایک بہت بڑی عالیشان مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد العریش، یعنی خیمے والی مسجد، یعنی خیمے والی مسجد، وہ اس جگہ پر جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک قیام فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی، مولا کریم یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، 313 میرے ساتھی، 313 میرے صحابہ، اگر آج یہ شہید ہو گئے، 1000 کافروں کا لشکر ہے، 1000 سے زائد لوگ ہیں، اور ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس اونٹ بھی بہت ہیں، گھوڑے بھی بہت ہیں، زرے بھی بہت ہیں، جنگی لباس بھی ہے، ان کے پاس تلواریں، نیزے، بھالے، برچیاں، اور ان کے پاس ڈھالیں، ہر طرح کا سامان موجود ہے، اور مسلمانوں کے پاس
2 घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं? 2 घोड़े हैं, सिर्फ 2 घोड़े, और उसके साथ 70 ऊंट हैं, 6 जिरे हैं और 8 तलवारें हैं। कितनी तलवारें हैं? 313 सहाबा हैं, 8 तलवारें हैं, 2 घोड़े हैं, 70 ऊंट हैं और चंद जिरे हैं, जंगी लिबास। और उनके पास असला भी वाफर, अफराद भी वाफर, और बड़े बड़े उनके पास सुपर पावर वाले जंगजू। लेकिन इधर इनके पास 313 के पास क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, आका इस्लाम का साथ है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। आका इस्लाम ने अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी, मौला करीम अगर ये 313 आज शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कयामत तक। यहां आका अलैहिस्सलाम ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम नहीं लिया, अपने सहाबा का नाम लिया। यहां से अथॉरिटी का पता चल गया, ताकत का पता चल गया, उनकी अहमियत का पता चल गया कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की अहमियत क्या है। जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब को मानने वाले हैं, वही सहाबा इकराम को मानने वाले हैं। और जो सहाबा इकराम के मानने वाले हैं वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी, वो दुआ कबूल व मंजूर हुई, और 17 रमजानुल मुबारक को इन 313 के मुकाबले में आने वाले 1000 से अबव लश्कर की इस तरह पस्ती हुई कि 70 जंगजू उनके मारे गए और 70 के करीब उनके कैदी हुए। और उसके मुकाबले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा 14 के करीब जो थे वो जामे शहादत से सरफराज हुए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी के मनाजिर, वफादारी करते हुए, वफादारियां निभाते हुए वो जामे शहादत नोश करके राहिए मुल्के अदम हुए और जन्नत के मुसाफिर बने। शहादत के जाम नोश किए उन्होंने, दुनिया में भी कामयाब हो गए, आखिरत में भी कामयाब हो गए। और वो यौमुल फुरकान, वो यौमुल बदर, वो मार्का हक़ व बातिल, इस्लाम और कुफर की पहली जंग, जिसके अंदर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी गैब से मदद फरमाई। अल्लाह ने कुरान में सूरतुल इन्फाल में उसका जिक्र फरमाया महबूब परेशान नहीं होना, 1000 फरिश्तों की फौज आ रही है, 1000 की फिर आ रही है, और मजीद जरूरत पड़ी तो 5000 फरिश्तों की फौज आ जाएगी मदद के लिए। ये गैब से मदद थी। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वजीफा मुबारक में आज आपको देने लगा हूं, गैब से फतह और नुसरत, कामयाबी और कामरानियों के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह की मदद को आप देखेंगे। आज भी हो गर इब्राहीम का ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। यकीन चाहिए जैसे हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास यकीन कामिल था कि आग के अंदर मंजनीक के साथ आपको डाल दिया गया। नमरूदी आग जो जली थी, पूरे मुल्क ने उसमें लकड़ियां इकट्ठी करके डाली थी, लेकिन क्या हुआ, जब आग में तशरीफ फरमा हुए तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। अर्ज की, अल्लाह के नबी खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप पर अल्लाह का सलाम हो, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको उठा के आग से बाहर ले चलूं। आपने फरमाया, जिब्रील ये बताओ, तुम अपने आप आए हो या तुझे अल्लाह ने भेजा है? अपने आप आए हो या अल्लाह ने भेजा है? अगर तुम अपने आप आए हो तो तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने भेजा है तो फिर मेरा अल्लाह मुझे खुद देख रहा है, वो देख रहा है रब्बे जलील के मेरा खलील किस हाल में है। और फिर वो आग मिसले गुलजार हुई, ना ठंडी रही ना गर्म रही, बल्कि मिसले गुलजार हुई, खूबसूरत बन गई, खूबसूरत फूल खिल गए। और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम
اس آگ کے اندر جو آسمان سے جس کے شعلے باتیں کر رہے تھے اس میں بھی امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ تھے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے غیبانہ مدد۔ یہ وظیفہ مبارک جو 17 رمضان المبارک کا ہے، اگر کوئی مدرسے کا محتمم ہے تو وہ کرے، اگر کوئی مسجد کا امام اور خطیب ہے تو وہ کرے، اس کو بھی کامیابی کامرانی نصیب ہوگی۔ اور اپنے اپنے شعبے سے وابستہ، کوئی دفتر کے ساتھ منسلک ہے، کوئی سرکاری جاب کرتا ہے، کوئی غیر سرکاری جاب کرتا ہے، نیم سرکاری اداروں میں کام کرتا ہے، یہ سب کے لیے وظیفہ مبارک رمضان شریف کا خاص تحفہ ہے۔ اس وظیفہ مبارک کو کرنا ہے، اور غزوہ بدر کے اندر جتنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمولیت کی ہے، ان صحاب کی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے تمام صحابہ جو بدری صحابہ ہیں، ان سب کو عظمتوں سے، عزتوں سے مالا مال کیا ہے، اور ان کی اگلی پچھلی سب لغزش معاف ہے ان کی۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند کر دیا گیا، ان کو عزتوں سے نواز دیا گیا۔ 313 کی تعداد کے مطابق آپ نے یہ نسبت رکھنی ہے ان مبارک صحاب کی 313، اور 313 مرتبہ آپ نے اس وظیفہ مبارک کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مبارک ہے نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ سکرین پہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ وظیفہ مبارک آ رہا ہے۔ اسے آپ رمضان المبارک کی 17ویں رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور سارا دن 17 کا مغرب تک آپ کسی وقت بھی اس کی 313 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی پورا سال خوشحالیاں، کامیابیاں، کامرانیاں آپ کے قدم چومتی رہیں گی۔ ایز اے مدرس پڑھے، ایز اے استاد پڑھے، ایز اے ٹیچر پڑھے، ایز اے سیاستدان پڑھے، ایز اے آفیسر پڑھے، ایز اے جناب آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو پڑھیں، اور ایک سال میں ایک مرتبہ 17 رمضان المبارک کی رات یا 17 رمضان المبارک کے دن کو یہ وظیفہ مبارک کریں۔ پورے دن میں، پوری رات میں ایک مرتبہ آپ نے کرنا ہے، 313 مرتبہ، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ آپ اس کے عامل بن جائیں گے، عامل کامل بن جائیں گے، آپ اس کے مضبوط عامل بن گئے۔ اب جس طرف بھی آپ نے کسی کامیابی کے سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے، تو صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا کرنا ہے پورا سال۔ ڈیلی کی بنیاد پر کر لیں، روزانہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے، انشاءاللہ کسی بھی جگہ پر ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ناکامی نہیں ہوگی، نامرادی نہیں ہوگی۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 11 مرتبہ، آپ اس کے عامل بن چکے ہیں، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا کرنا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اس وظیفہ مبارک کو کرنے سے پورا سال اس بندہ عاجز کو آپ دعائیں دیتے رہا کرو گے، دعائیں کرتے رہو گے کہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی، آپ نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا، اللہ نے ہمیں فتح و نصرت، کامیابیوں اور کامرانیوں سے، فتوحات غیبیہ اور فتوحات لا ریبیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اور اصول ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے۔ جو آپ کو اچھی چیز بتائے، آپ کے فائدے کی اور بھلائی کی بات بتائے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں خیرم من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی یہ بندہ وظیفہ کرے، ہمارا بھائی کرے، دوست کرے، بہن کرے، بیٹی کرے، جو بھی یہ وظیفہ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے، کامرانیوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔